یہ وہ رات تھی جب کائنات کے نادیدہ نظام میں اچانک ایک خوفناک تبدیلی آ گئی۔ زمین کے اوپر پھیلا ہوا آسمان جو صدیوں سے جنات اور شیاطین کے لیے کھلا ہوا تھا، اچانک نو گو ایریا بن گیا۔ خلا میں ایک عجیب بگڈر مچی ہوئی تھی۔ جو جن یا شیطان اپنی پرانی عادت کے مطابق آسمان کی طرف بڑھتا، اندھیروں میں سے ایک دہکتا ہوا آگ کا گولا اس کا پیچھا کرتا اور اسے جلا کر راکھ کر دیتا۔ پوری نادیدہ دنیا میں دہشت پھیل گئی۔ شیطان کے چیلے چیخ رہے تھے، آخر آج آسمان کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے جو ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان دیوار بن گئی ہے؟ کیا کائنات تباہ ہونے والی ہے یا زمین پر کوئی ایسا وجود آ گیا ہے جس کی حفاظت کے لیے ستاروں کو میزائل بنا دیا گیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس رات کی کہانی بیان کریں گے جب انسان سو رہے تھے مگر جنات کی دنیا میں زلزلہ آیا ہوا تھا۔ یہ افراتفری معمولی نہیں تھی۔ جب یکے بعد دیگرے کئی جنات جل مرے تو وہ گھبرا کر اپنے سردار کے پاس جمع ہوئے۔ انہوں نے فریاد کی، اے سردار، ہم آسمان سے غیب کی خبریں چراتے تھے تاکہ زمین پر جادوگروں اور کاہنوں کو بتا سکیں، لیکن آج تو آسمان کے راستوں پر سخت پہرے دار بٹھا دیے گئے ہیں۔ ہر راستے پہ آگ ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ ابلیس جو جانتا تھا کہ اللہ کا کوئی بڑا فیصلہ زمین پر نافذ ہو چکا ہے، اس نے فوراً حکم دیا، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، ضرور زمین کے کسی کونے میں کوئی نئی چیز ظاہر ہوئی ہے۔ جاؤ، مشرق سے مغرب تک پھیل جاؤ، سمندروں کی تہیں اور پہاڑوں کی چوٹیاں چھان مارو اور مجھے خبر لا کر دو کہ وہ کون ہے جس کی وجہ سے آسمان ہم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ تاریخ کے اوراق میں وہ رات غیر معمولی تھی جب زمین کی تپتی ہوئی ریت پر ایک ایسی عظیم داستان لکھی جا رہی تھی جس کا مشاہدہ انسانی آنکھ نے نہیں بلکہ آسمانی ستاروں اور نادیدہ مخلوقات نے کیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ کی وادیوں پر ایک عجیب سی خاموشی طاری تھی، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک ایسا کرب چھپا تھا جس نے عرش الہی کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ اللہ کے آخری نبی رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اس کٹھن سفر سے واپس لوٹ رہے تھے جہاں انسانوں نے انسانیت کی تمام حدیں پار کر دی تھی۔ طائف کی گلیوں میں آپ پر پتھروں کی بارش کی گئی جس میں مبارک لہو لہان ہو گیا، یہاں تک کہ آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بظاہر تنہا تھے، تھکے ہوئے تھے اور دل بوجھل تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اہل زمین نے اپنے سب سے بڑے محسن کی قدر نہ کی اور انہیں شہر سے نکال دیا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ اے میرے نبی، اگر زمین کے ان مٹی سے بنے ہوئے انسانوں نے آپ کی قدر نہیں کی تو غم نہ کریں، ہم آپ کے پاس ایک ایسی مخلوق کو بھیج رہے ہیں جو آگ سے تخلیق کی گئی ہے، جن کی فطرت میں سرکشی ہے، لیکن وہ آپ کے کلام کی تاثیر دیکھ کر موم کی طرح پگھل جائیں گے۔ وادی نخلا کا وہ مقام تھا اور رات کا آخری پہر، ہر طرف سکوت کا عالم تھا، جیسے کائنات کسی بہت بڑے معجزے کا انتظار کر رہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے لیے قیام فرمایا۔ جب آپ کی زبان مبارک سے خالق کائنات کا کلام ادا ہونا شروع ہوا تو فضاؤں میں ایک ایسی شیرینی اور رعب پیدا ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنا گیا تھا۔ عین اسی وقت جنات کی ایک جماعت جس کا تعلق نصیبین سے تھا وہاں سے گزر رہی تھی۔ یہ وہی جنات تھے جو پوری دنیا میں اس عظیم سچ کی تلاش میں بھٹک رہے تھے جس نے آسمانوں کے دروازے ان پر بند کر دیے تھے۔
جیسے ہی قرآن کی تلاوت کی لہریں ان کے کانوں سے ٹکرائیں، ان کے قدم ریت میں دھنس کر رہ گئے۔ وہ جو ہواؤں میں اڑنے کی طاقت رکھتے تھے، آج ایک آواز کے سامنے بے بس ہو کر وہیں جم گئے۔ مقناطیس کی طرح وہ اس نورانی آواز کے پیچھے کھینچے چلے آئے۔ ان کے اندر کا تجسس، خوف اور حیرت انتہا کو چھو رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر اشارہ کرتے اور کہتے، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ اور اس کلام کو سنو جو تمہاری روحوں کو پگھلا رہا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ جنات اشتیاق کے مارے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ رہے تھے تاکہ اس کلام کا ایک حرف، ایک ایک زیر و زبر اپنے سینوں میں اتار سکیں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ کائنات کے مالک کا وہ پیغام تھا جو صدیوں کے زنگ آلود دلوں کو صاف کر رہا تھا۔ وہ لمحہ کتنا عظیم ہوگا جب آگ سے بنی ہوئی وہ مخلوق قرآن کے نور کے سامنے سرنگوں ہو رہی تھی۔ وہ جنات جو صدیوں سے جادوگری، کہانت اور شیطان کی رفاقت کے عادی تھے، اس کلام کی پہلی ہی آیت نے ان کی کائنات بدل کر رکھ دی۔ انہیں اب سمجھ آ چکا تھا کہ آسمان پر پہرے کیوں بٹھا دیے گئے ہیں اور شہاب ثاقب کی بارش کیوں ہو رہی ہے۔ انہیں جواب مل گیا تھا کہ وہ نئی چیز کوئی تباہی نہیں بلکہ اللہ کی وہ رحمت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں زمین پر اتاری گئی ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ اب جھوٹ کا بازار بند ہو چکا ہے اور حق کا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ جیسے ہی تلاوت ختم ہوئی، ان کے اندر کی سرکشی ایمان کی حلاوت میں بدل چکی تھی۔ وہ وہاں ٹھہرے نہیں بلکہ تڑپ کر اپنی قوم کی طرف واپس بھاگے تاکہ اس حق کی گواہی دے سکیں۔ اب وہ غیب کی خبریں چرانے والے جاسوس نہیں تھے بلکہ اللہ کے دین کے سچے داعی بن چکے تھے۔ واپس اپنی قوم کے پاس پہنچ کر انہوں نے وہ تاریخی جملہ بولا جو قرآن نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا، اے ہماری قوم، آج ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو جھنجھوڑا اور خبردار کیا کہ اے لوگو، اب تک جو گمراہی تھی وہ ختم ہوئی، اب اللہ کے بلانے والے کی پکار پر لبیک کہو، ورنہ یاد رکھو کہ تم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کے عذاب سے کوئی تمہیں بچانے والا ہوگا۔ ذرا تصور کیجئے، وہ مخلوق جسے ہم ڈراؤنا اور سرکش سمجھتے ہیں، جو آگ سے بنے تھے، جن کی فطرت میں تکبر تھا، وہ جنات جن کی عمریں سینکڑوں سال ہوتی ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، انہوں نے صرف ایک بار قرآن سنا اور اپنی پوری زندگی کا رخ بدل لیا۔ نہ کوئی سوال کیا، نہ کوئی شک لائے، بس سنا اور مان لیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ ہم انسان، جنہیں اشرف المخلوقات کہا گیا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہترین فہم و ادراک دیا، جو رات دن اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے، ہم روزانہ اذان سنتے ہیں، لیکن کیا ہمارے دل بدلے؟ کیا ہمارے دلوں میں وہ تڑپ پیدا ہوتی ہے؟ کیا ہم نے کبھی قرآن کو اس طرح سنا جیسے ان جنات نے سنا تھا؟ جنات ایک بار سن کر ہدایت پا گئے اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جنات ایک بار سن کر ولی بن گئے اور ہم ساری زندگی سن کر بھی غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ سوچئے، جب قیامت کے دن وہ جنات اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور کہیں گے، یا اللہ، ہم نے تیرا کلام ایک بار سنا اور مان لیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ آج اپنے دل سے پوچھیں، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ہم بھی قرآن کو اسی تڑپ کے ساتھ سنیں جیسے ان جنات نے سنا تھا؟ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کے دل پر دستک دی ہے تو کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں تاکہ یہ گواہی قیامت کے دن آپ کے کام آ سکے۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، شاید کسی ایک کا دل جاگ جائے۔ اللہ حافظ۔